أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ما ننسخ من آیت نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی بھی آیت یا بھلا دیتے ہیں نأتی بخیر منہا تو لے آتے ہیں ہم اس سے بہتر او مثلہا یا اس جیسی علم تعلم کیا آپ کو علم نہیں، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ علم تعلم اور کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اے کفار اللہ کے علاوہ نہ کوئی زبانی معاون ہے اور نہ ہی کوئی عملی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کر لو، کما سئل موسیٰ جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جس نے بدل دیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، وہ بھٹک گیا درست راستے سے۔ گزشتہ آیات میں یہود کی طرف سے اعتراضات، اشکالات اور ان کے جوابات مذکور ہوئے۔ اور ان کی دلی خواہش، پھر ساتھ میں یہ بات بھی ذکر ہوئی کہ یہ آپ علیہ السلام کے شان میں موہوم الفاظ کے ذریعے گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ان کی ایک دلی آرزو اور تمنا کا تذکرہ اور ذکر ہوا کہ ان کی دلی آرزو اور تمنا یہ ہے، یہ آپ علیہ السلام کے بارے میں زبردست نکتہ چینی اس لیے کر رہے ہیں کہ وحی کا مل جانا یہ بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو آپ علیہ السلام کے ذریعے آپ کی امت یعنی مسلمانوں کو اللہ نے وحی جیسے خیر کثیر سے نوازا ہے، تو ان کے دلی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ یہ وحی آپ پر نہ آئی ہوتی اور آپ مسلمان اس کو ماننے والے نہ ہوتے، یہ تو یا بنی اسماعیل میں سے کسی پہ نازل ہوتی، یا بقول مشرکین عرب کے بڑے قبائل میں سے کوئی دو بڑے قبائل میں سے، یعنی طائف اور مکہ میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر یہ آیات نازل ہونی چاہیے تھی، تو یہ آپ علیہ السلام پر کیوں نازل ہوئی؟ اسی دلی تمنا اور آرزو کا رد گزشتہ آیات میں ہوا۔ آج کی جو آیات ہے اس میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ
قرآنی آیات میں تنسیخ، اس پر ان کا اشکال اور اس کا جواب، یہ آیت نمبر 106 اور 107 میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 108 میں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ امت، یہ امت اجابت ہے یا امت دعوت؟ امت اجابت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، اور امت دعوت وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک آپ کو تسلیم نہیں کیا۔ تو دونوں کو خطاب کر کے بنی اسرائیل کی طرح بے جا سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ تو پہلی آیت میں مشرکین مکہ نے ممکن ہے یہود کے اکسانے سے یہ سوال کیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں، پھر اگلے دن کہتے ہیں کہ اگلے دن اس سے منع کر دیتے ہیں، پھر کوئی اور حکم کرتے ہیں اور اگلے دن پھر اس سے منع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اگر اپنی طرف سے نہ بنائی ہوتی تو اس طرح اس میں تبدیل و تنسیخ نہ کر سکتے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے آیات نازل کر کے ما ننسخ من آیت او ننسہا، تنسیخ کا مسئلہ، آیات کے منسوخ ہونے کا مسئلہ وہ بیان فرما دیا۔ تنسیخ کے بنیادی منکر وہ یہود ہے، اور اس میں ان کا مفاد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مذہب اور ان کی کتاب تا قیام قیامت وہ قابل عمل رہے، اور اس کو کوئی کتاب ختم نہ کر سکے، نہ ہی انجیل اور نہ ہی قرآن مجید۔ اس لیے انہوں نے تنسیخ کے حکم کو ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ اللہ کی آیات میں نسخ جاری ہو، تنسیخ جاری ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے عرض کی کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس وقت منسوخ بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا اللہ کو ناسخ کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کو منسوخ بھیجتے وقت ناسخ کا علم تھا تو پھر اللہ نے بھیجا کیوں نہیں؟ ناسخ کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس ناسخ کے حوالے سے دو چیزیں ہوں گی، یا تو ناسخ اللہ کے علم میں نہیں ہوگا، یا اللہ اس کو بھیج نہیں سکتے ہوں گے۔ اگر ناسخ اللہ کے علم میں نہ ہو تو نعوذ باللہ اللہ کا جہل لازم آیا کہ اللہ کو ایک چیز معلوم ہی نہیں ہے، اور اگر اللہ کے علم میں ہو لیکن اللہ اسے بھیج نہ سکے، اس وقت بھیجنے پہ قادر نہ ہو، تو اس سے اللہ کا عجز لازم آیا۔ اور واللہ تعالی عن ھذا علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ تو ان دونوں باتوں سے یعنی عجز سے اور جہل دونوں سے اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ پاک ہے اور صاف ہے۔ لہذا اگر آپ کہتے ہو کہ ایک آیت اللہ نے ایک حکم بھیجا اس وقت اور پھر بعد میں حکم بھیجا اس کو منسوخ کر دیا، ناسخ بھیج دیا، تو یہ اللہ سے نہیں ہو سکتا، یہ یہودی کہتے ہیں۔ تو اس لیے نسخہ نہیں ہو سکتا۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تورات نے انجیل نے آ کر تورات کے احکامات کو منسوخ کیا، اور قرآن نے آ کر تورات اور انجیل دونوں کو منسوخ کر کے جن کی جو ہے تائید کرنی تھی ان احکام کی تائید کر دی، اور جن کو ختم کرنا تھا ان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے منسوخ کر دیا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کی تنسیخ کو بچانے کے لیے انہوں نے تورات کا انکار کیا، اور پھر اسی طرح قرآن مجید کا بھی انکار کر دیا۔ اب نصارہ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ تنسیخ جائز نہیں ہے،
تنسیخ جائز نہیں ہے، تو یہ گویا کہ وہ اپنے آپ اپنے ہی پاؤں پر کلاڑا مار رہے ہیں۔ نصارہ عیسائی جو ہیں، جب وہ یہودیوں کے چال میں آئے کہ یہودیوں نے ان کو پٹی پڑھائی اور سمجھائی کہ بھائی آپ بھی کیا کرو، جس طرح ہم تنسیخ کے منکر ہیں آپ بھی انکار کرو، تو انہوں نے انکار کر کے اپنے آپ کو ہی کیا کر دیا، بے بنیاد کر دیا کہ تورات کو انجیل نے منسوخ کیا تھا اور انجیل کو وہ مانتے تھے، تو اپنے ہی کتاب کے خلاف چلے گئے۔ تو اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے اندر کیا ہو سکتی ہے، تنسیخ ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ اپنے حکمت بالغہ قائمہ دائمہ اور اپنے علم محیط کی بنیاد پہ اشیاء کا پہلے حکم دیتے ہیں اور اس پر ایک زمانے تک عمل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ حکم اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے مطابق اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تنسیخ کوئی نئی بات نہیں، صرف قرآن کا مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن نے سابقہ ادیان کو منسوخ کیا ہو، بلکہ یہ روز اول سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، لیکن تورات نے آ کر اس کو منسوخ کیا ہے۔ شریعت موسوی کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی ایسا واقعہ نہیں دکھا سکتا اور نہ ہی بنی اسرائیل اس کے قائل ہیں کہ بہن کے ساتھ نکاح ہو سکے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کی ڈوبنے کے بعد جب دوبارہ آبادی ہوئی تو اس وقت تمام روئے زمین کی تمام چیزیں، تمام جانور جاندار حلال تھے، اور اس میں بعد میں تنسیخ ہوئی ہے، کچھ حلال اور کچھ حرام قرار دیے گئے ہیں۔ یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خود ان کے اپنے واقعات، ان پر اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ سارے بنی اسرائیل کو قتل کر دیا جائے، عبادت کرنے والوں کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اور پھر ان کا قتل شروع ہوا۔ ابھی 70,000 بندے ہی مارے گئے تھے کہ ان کا وہ حکم منسوخ ہوا اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی، تو تنسیخ ان کے ہاں بھی جاری ہوا ہے۔ اسی لیے تنسیخ جو ہے وہ اس کا انکار یہ ممکن نہیں ہے۔ نسخ کی ایک اور تقسیم ہے تنسیخ کی، وہ یہ ہے کہ تنسیخ قرآن کے ذریعے، تنسیخ قرآن کے حدیث کے ذریعے، تنسیخ حدیث کے قرآن کے ذریعے، تنسیخ قرآن کے حدیث کے ذریعے یہ جاری ہوتی ہے، یہ چلتی رہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تنسیخ مخالف کے منکر ہے، وہ نہیں مانتے، یعنی قرآن کی تنسیخ حدیث سے یا حدیث کی تنسیخ قرآن سے وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نسخ و تنسیخ کی ایک دوسری قسم، تیسری تقسیم اس کی یوں ہے کہ متقدمین جو ہیں، متقدمین علماء وہ کہتے ہیں فی الجملہ کوئی بھی تبدیلی آیات میں آ جائے تو اسے وہ تنسیخ کہتے ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی آیت عام ہے وہ خاص ہو گئی ہے، یا آیت کے اندر جو ہے نا کوئی کسی بھی قسم کی تبدیلی آ گئی ہے حکم میں، تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو وہ تنسیخ قرار دیتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے منسوخ آیات 500 ہیں۔ متاخرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تنسیخ نسخ کہتے ہیں کسی حکم کے انتہائی زمانے کو بیان کرنا، کہ اب تک کے لیے یہ حکم قابل عمل تھا، آج کے بعد یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 20 آیات منسوخ ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں، اور علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری تتبع اور میری استقراء اور میری تلاش کے مطابق قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو کلیتاً منسوخ ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جزئیے پہ اس کا عمل اب بھی جاری ہے۔ پھر تنسیخ کی ایک تقسیم اور بھی ہے کہ کبھی آیات
کا لفظ منسوخ ہو جاتا ہے، معنی برقرار رہتے ہیں، کبھی لفظ برقرار رہتا ہے معنی منسوخ ہو جاتے ہیں، اور کبھی دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں۔ لفظ برقرار رہیں معنی منسوخ ہو جائیں، جیسے فاعفو واصفحو، متقدمین کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ منسوخ ہو گئی ہے آیت قتال سے، کہ آپ معاف کرتے جائیں، آپ درگزر کرتے جائیں، یا معاف کر دیں درگزر کر دیں، یہ آیت منسوخ ہے آیت قتال سے۔ تو لفظ اس کا باقی ہے اور معنی اس کے کیا ہو چکے ہیں؟ منسوخ ہو چکے ہیں۔ لفظ منسوخ ہو اور حکم باقی ہو، وہ ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ بڑی عمر کے یعنی شادی شدہ مرد اور عورت کے زنا کا حکم اس آیت میں موجود تھا، کہ اگر وہ زنا کریں تو انہیں رجم کیا جائے، اور رجم کا یہ حکم عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار جاری کیا، اس کا اعلان کیا، مجالس میں کیا، مجلسوں میں کیا، جرگوں میں کیا، اور عوام میں کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ آیت رجم قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اور آیت بھی منسوخ ہو، حکم بھی منسوخ ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ صورت احزاب جو تھی، یہ صورت بقرہ جتنی لمبی تھی، اس کا بقایا حصہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ تو احکام بھی منسوخ ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ اس کے الفاظ بھی منسوخ ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ کی وہ آیات جہاں منافقین کا ذکر ہے، وہاں ان کے نام بھی مذکور تھے، نام بھی مذکور تھے۔ اب وہ نام جو ہیں ان کے مکمل طور پہ وہ منسوخ ہو چکے ہیں، نام ختم ہو گئے، اور ان کے افعال مذکور ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ما ننسخ من آیت، ہم منسوخ نہیں کرتے ہیں کوئی بھی آیت، او ننسہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں۔ تنسیخ ایک نسخہ یعنی اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم قائم مقام کر دیتے ہیں، اور نسیان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ آیت بالکل بھول جاتی ہے، یاد ہی نہیں رہتی۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ سے ایک صورت یاد کی۔ وہ صورت یاد کرنے کے بعد وہ لوگ جب چلے گئے تو اسی صورت کو رات کو نماز میں پڑھتے تھے، تو جب وہ نماز میں رات کو پڑھنے لگے تو ان کو ایک بھی لفظ نہیں آیا اس صورت کا، دونوں بھائیوں کو۔ تو وہ حیران ہو گئے، اور انہوں نے کوئی اور صورت پڑھ کے نماز پوری کی، اور صبح کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں خوفناک حالت میں ڈرتے ہوئے پہنچے کہ اللہ کے حبیب یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو صورت یاد کی تھی، وہ صورت جو ہے وہ ہمیں رات کو آئی ہی نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبرانے والی بات نہیں ہے، وہ صورت منسوخ ہو چکی ہے۔ تو اس طرح بھی منسوخ ہو جاتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او ننسہا، اور اس میں ایک قرات ہے ننسئھا، اے نؤخرھا، ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو تاخیر کیا تو یہ معنی ہے کہ ہم اس کے الفاظ اٹھا دیتے ہیں اور معنی باقی ہوتے ہیں۔ تو ننسخ کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اس کے الفاظ اور معنی دونوں اٹھا لیتے ہیں۔ تو او کے ذریعے پھر اس کی تقسیم یوں ہوگی کہ پہلے ما ننسخ من آیتن، ہم تنسیخ کرتے ہیں، آیت اور معنی دونوں اٹھا لیتے ہیں۔ او ننسئھا، یا اس کے معنی لفظ مؤخر کر دیتے ہیں اور معنی برقرار رہتے ہیں۔ یا او ننسئھا کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اسے لوح محفوظ کے اندر مؤخر کر دیتے ہیں، نازل ہی نہیں کرتے۔ نأتی بخیر منہا، اگر یہ منسوخ ہو جاتے ہیں تو نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر بمانا یعنی سہولت کے اعتبار سے، یا نفع کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے۔ او مثلہا، یا اس جیسے، یعنی اپنے زمانے پہ اس پہ عمل کرنا اتنا ہی اجر رکھتا ہے جتنا کہ منسوخ کے اوپر اجر ہوتا تھا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ گویا کہ دلیل ہے تنسیخ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اپنے آیات کو، اپنے احکامات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا تمہیں نہیں پتہ، یعنی تمہیں خوب پتہ ہے۔ الم تعلم، یہ اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری، یعنی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ کبھی ہم سوال کرتے ہیں تمہیں نہیں معلوم، ہم یعنی جس بندے کو جسے پتہ ہوتا ہے، ہم بتلانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ فلاں کام ہو گیا، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ وہ کام ہو گیا ہے۔ تو سوالیہ انداز یقین کے لیے اور تقریر کے لیے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔
تو آپ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے علم تعلم، یعنی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی قدرت میں یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے آیات میں تنسیخ جاری کرے، جب چاہیں اور جس طرح چاہیں جو حکم نازل کرے اور جسے چاہے اٹھا لے، یہ اس کی قدرت بالغہ کے سامنے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، اور یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے لیے بطور دلیل کے ہے، اور آپ کو یہ کیا آپ کو نہیں معلوم، یعنی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ آسمان اور زمین کا جب بادشاہ ہے تو بادشاہ اپنی رعایا کے اندر اور اپنے مملوک زمین کے اندر، اپنے مملوک ملک کے اندر جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو حکم جاری کرتے ہیں، جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے اور جس کو چاہے جاری رکھے، تو اس کا اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین عالم کے مالک ہیں اور اس کے بادشاہ ہیں، تو وہ عالم کے اندر جب چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں حکم جاری کرتے ہیں یا کوئی حکم اٹھا لیتے ہیں۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اے کفار، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، نہ کوئی نصیر، کوئی مددگار ہے۔ ولی جو زبان سے کسی کے ساتھ تعاون کرے اور کسی کے لیے تقریر کر دے، بیان کر دے، ولا نصیر، اور نصیر وہ ہے جو معاون عملی بھی ہو اور معاون لسانی بھی ہو۔ بعد نے لکھا ہے ولی جو رشتہ داروں میں معاون ہو، اور نصیر وہ ہے جو رشتہ دار اور غیر رشتہ دار میں کیا ہو، حامی اور ناصر ہو اور مددگار ہو۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، صحابہ کرام میں سے بعض نے یا مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے۔ ابن منذر نے لکھا ہے کہ دو یہودیوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے اس طرح کتاب لے آئیں کہ ایک ہی جگہ اکٹھی کتاب نازل ہو جائے، آتنا کتابا دفعتا واحدتا، آپ ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ کتاب لے آئیں، مثل کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی طرح، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یا ایک روایت میں آتا ہے، سدی نے اور ابو العالیہ وغیرہ نے ذکر کی ہے کہ ایک آدمی نے آ کے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے کفارات، ہمارے لیے بھی اسی طرح کے کفارات مقرر فرما دیں جس طرح بنی اسرائیل کے کفارات ہوتے تھے۔ کفارات کا معنی کیا تھا؟ یعنی بنی اسرائیل اگر کوئی گناہ کرتے تھے تو وہ گناہ دروازے پر لکھا ہوا، صبح لکھا ہوا موجود ہوتا تھا، پھر وہ اس کے لیے کوئی عمل کرتے تھے تو وہ عمل اس کے لیے کفارہ بن جاتا تھا، اور وہ گناہ جو ہے نا وہ دروازے سے مٹ جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی اس طرح کے کفارات جاری کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اللہ رب العالمین نے جو تمہیں چیز دی ہے وہ بہتر ہے، وہ جو بنی اسرائیل کو دی تھی۔ بنی اسرائیل میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کا جو ہے نا وہ گناہ اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اور اگر وہ گناہ اس کے لیے کوئی کفارہ آ جاتا تھا تو اگر مٹ جاتا تھا، وہ کفارہ بن جاتا تھا، تو اس کے لیے آخرت کے اندر کیا تھی؟ اگر دنیا میں وہ مٹ نہ جاتا تو دنیا کے اندر رسوائی تھی، اور اگر وہ مٹ جاتا تو آخرت کے اندر رسوائی تھی۔ تو دونوں صورتوں میں ان کے لیے رسوائی تھی۔ اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے کیا نازل کیا ہے؟ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس نے تم میں سے برا عمل کیا یا زیادتی کی، من یعمل سوءا ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے معافی مانگی، یجد اللہ توابا رحیما، وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ تو تم گناہ کرتے ہو، اللہ کسی کو بتاتے نہیں ہے، دروازوں پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، تو تمہارے لیے تو اللہ نے اسی طرح فرمایا کہ جو ہے نماز، دوسرے نماز کے درمیان گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور جو ہے نا جمعہ کے لیے کفارہ ہے، اور رمضان کے لیے کفارات ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ کفارات مقرر کیے ہیں، تو اس طرح کے کفارات کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ام تريدون ان تسألوا رسولکم۔ تو یا تو ام تريدون کے اندر مشرکین مراد ہیں کہ اے مشرکین مکہ، تم اپنے رسول سے، رسول بمانا یعنی رسول امت دعوت کی طرف جو رسول ہیں، اور اگر سوال مسلمانوں نے کیا ہو
تو پھر رسولکم سے مراد کیا ہے؟ ان کے ماننے، جس رسول کو وہ مانتے تھے، جس رسول کو تم مانتے ہو، اس رسول سے تم سوال کر رہے ہو. ہم تريدون ان تسألوا رسولکم، اس لیے منع کر دیا گیا کہ زیادہ سوالات نہیں کرنے. ہم تريدون ان تسألوا رسولکم كما سئل موسیٰ، جیسے کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل، پہلے. ومن يتبدل الكفر بالایمان، جب آدمی زیادہ سوالات کرتا ہے تو اسی اشکالات اور شبہات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. شبہات سے جب بندہ بڑھتا ہے تو زلال کی طرف چلا جاتا ہے. سب سے پہلے شک پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زلال ہے، پھر اس کے بعد جدال ہے، پھر اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ مہر جباریت لگ جاتی ہے اور بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا میں تبدل الکفر بالایمان، جس نے کفر کے ذریعے کفر لے کر ایمان کو بدل دیا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بہت بھٹک گیا، دور چلا گیا سیدھے راستے سے. اس لیے قرآنی آیات کے اوپر بے جا اشکالات یا اپنے کسی بھی پیشوا پر بے جا اعتراضات اور سوالات، اسلام کے حوالے سے بے جا سوالات، اس سے بچنا چاہیے. اور کوئی بامقصد بات جو ہے وہ پوچھنی چاہیے. بے مقصد چیز، بے مقصد بات، اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھی اتنے کمال کے لوگ ہیں کہ انہوں نے صرف 12 سوالات کیے ہیں، صرف 12 سوالات کیے ہیں، اور وہ 12 اللہ نے قرآن کے اندر مذکور کر دیے. یعنی جو سوال انہوں نے کیا، اللہ رب العالمین نے ان کا سوال قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. یہ بھی شان صحابہ کرام اور نرالا پن ہے صحابہ کرام کا کہ پچھلے لوگوں کے سوالات کو کس کے طور پہ، تنقید کے طور پہ اور تقبیح کے طور پہ، ان کی قباحت کے طور پہ جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کو اللہ رب العالمین نے تعریف کے طور پہ کیا کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات اللہ نے نازل کیے. عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ یوں ہونا چاہیے، اللہ نے اس کے مطابق قرآن نازل فرمایا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. دعا فرمائے ہمارے حاجی اقبال صاحب ہیں، ان کی میرے خیال میں اہلیہ فوت ہو گئی ہے، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ساس فوت ہوئی ہے. اللہ دعا فرمائے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ درجات بلند فرما دے. اللہ رب العالمین آخرت کو بہتر بنائے، آخرت کے منازل کو اللہ آسان فرمائے. میرے سسر اور چچا کی جو ہے ان کا آپریشن ہے کل، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ رب العالمین انہیں خیر و عافیت کے ساتھ ان کا آپریشن کامیاب بنائے. اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. اور بھی جتنے بیمار ہیں ہمارے حاضرین مجلس کے ہیں، جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. ملک سے اللہ وبائی حالات کو دور فرما دے. اے اللہ پورے عالم کے اندر یا اللہ خیر و عافیت والے فیصلے فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.